اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ شیراز حسین قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹکر آن لائن یوٹیوب چینل پاورڈ بائی بزم مصطفیٰ ایجوکیشن ویلفیئر سوسائٹی سیالکوٹ۔ سامعین ذی وقار، آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اخلاق حسنہ کی تعلیمات دور حاضر کے تناظر میں۔ تو معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو ہمارے لیے ایک مشعل راہ بنا کر بھیجا اور ان کے اخلاق کریمہ کو قرآن پاک میں اس طرح ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے محبوب بے شک آپ عظیم الشان خلق پر فائز ہیں، کہ یعنی کہ اپنے محبوب کریم کو اخلاق حسنہ کی اتنی بلند مقام پر رکھا کہ قرآن پاک میں اپنے پیارے محبوب کا ذکر فرمایا اور ان کے خلق کو عظیم تر کہا۔ تو معزز سامعین، احادیث مبارکہ میں ہے کہ عن سعد بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت عائشۃ رضی اللہ تعالی عنہا عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقالت کان خلقہ القرآن، رواہ البخاری۔ سعد بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں استفسار کیا، پوچھا کہ ام المؤمنین آپ ہمیں آقا کے اخلاق کے بارے میں بتائیں، آپ ہمیں آقا کے اخلاق حسنہ کی جو تعلیمات ہیں اس کے متعلق بتائیں۔ تو انہوں نے کہا فقالت کان خلقہ القرآن، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن ہے۔ تو معزز سامعین، اس احادیث مبارکہ سے اور آیت مقدسہ سے اس کے بعد اظہر من الشمس ہوتی ہے، آقا کا خلق ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو سامعین ذی وقار، پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای المؤمنین افضل ایمانا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا مومن ایمان کے اعتبار سے افضل ہے؟ اب یہاں پہ بات مومن کی آئی ہے، اور سارے کلمہ پڑھنے والے جب پورے احکامات کی ادائیگی کر لیتے ہیں تو ان کو مومن کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بات مومن کی آئی کہ کون سا مومن ایمان کے اعتبار سے افضل ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوب ارشاد فرمایا قال احسنہم خلقا، فرمایا کہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے وہ مومن آپ میں سے بہتر ہے۔ تو سامعین ذی وقار، یہاں پہ یہ بات توجہ طلب ہے کہ مومن تب بنتا ہے جب اس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، جب اس کا کردار اچھا ہوتا ہے، جب اس کا ہمسائے کے ساتھ، جب اس کا سوسائٹی کے ساتھ، جب اس کا اپنے ارد گرد بھائی چارہ، اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ اخلاق اچھا ہوتا ہے، اس مومن کا ایمان اچھا ہے۔ تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مومن اپنی خوش اخلاقی کے ذریعے رات کو عبادت کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے، رات کو عبادت کرنے والے
اور دن کو روزہ رکھنے والے شخص کا درجہ دے دیتا ہے۔ سامعین وقار، جو بندہ پوری رات عبادت کرتا ہے، اس کی رات قیام، رکوع اور سجود میں گزر جاتی ہے، اس کا دن روزے کی حالت میں گزر جاتا ہے، لیکن اس کے مطابق جو بندہ اپنی سوسائٹی میں، جو شخص اپنے محلے میں، جو شخص اپنے معاشرے میں، جو شخص اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے اعزاء و اقارب کے ساتھ، اپنے رہنے والوں کے ساتھ جب تک حسن خلق کرتا ہے، خلق رحمی کے ساتھ پیش آتا ہے، ان کے ساتھ اچھا خلق کرتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ مومن جو رات کو عبادت کرتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے، وہ مومن جو اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خلق کے ساتھ پیش آتا ہے، اس کا درجہ اس کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو اسی کے متعلق بزرگان دین بھی بہت خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت فضیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ پورے طور پر، یعنی کہ احکامات الہیہ، جتنے بھی احکام اللہ تعالیٰ نے نازل کیے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تمام، جب تک بندہ پورے طریقے سے نیکی کرتا ہے، پھر فرمایا لیکن اس کے پاس ایک مرغی ہے، اس کے پاس ایک مرغی ہے اور وہ اس کے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا، تو حضرت فضیل کہتے ہیں کہ وہ بندہ جو نیکی تو کرتا ہے لیکن اس مرغی کا خیال نہیں رکھ سکتا، تو وہ بندہ نیکوں میں سے نہیں ہے۔ یہاں پہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں کہاں تک اپنے اخلاق کو سنوارنا ہے۔ ہمیں یہ تو مرغی کا حکم ہے کہ مرغی کے ساتھ آپ نے کیسے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے۔ سامعین وقار، ذرا غور کیجئے، کیا ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ اخلاق حسنہ سے پیش آتے ہیں؟ کیا ہم اپنا اعزاء و اقارب کے ساتھ اخلاق حسنہ سے پیش آتے ہیں؟ کیا ہم سوچئے، کیا ہم اپنے رشتہ داروں، اپنے بھائیوں، اپنے بہنوں، اپنے ماں باپ، اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ کتنا حسن خلق کے ساتھ پیش آتے ہیں؟ الحمدللہ بزم مصطفیٰ ایجوکیشن ویلفیئر سوسائٹی کی پوری ٹیم دن رات اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں، اپنے ارد گرد ماحول میں اخلاق حسنہ کی ترغیب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ پیغام جو میں نے آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث مبارکہ اور حضرت فضیل کا جو واقعہ بیان کیا، اس پیغام کو سنیے اور سن کر اپنے دوستوں اور اعزاء و اقارب میں شیئر کیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ درس دیا کہ اخلاق ہی آپ سب کا حسن ہے، اور اس حسن کو اپنائیے اور معاشرے میں عزت و آبرو سے رہیے۔